وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے کہ مال خرچ کرنا ہے اس لیے نہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ واہ واہ کریں، لوگ تعریف کریں، مقصد یہ ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو جمانے کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل مال خرچ کرنے پر جم جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو چونکہ مال سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے تو خرچ کرتا ہے تو اس کے دل پر یہ بھاری گزرتا ہے۔ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے نکل گئے، 1 کروڑ میں سے میرے 2.5 لاکھ روپے نکل گئے، لیکن وہ زبردستی اپنے نفس پر جبر کر کے مال خرچ کرتا ہے، تو جب خرچ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل جم جاتا ہے، پھر اس کی یہ فطرت بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کے لیے سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے بہت پیارا درس ہمیں ملا کہ اگر ہمارے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھاری ہے، جو نفس میں لالچ ہے وہ خرچ کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے، تو بھی ہم زبردستی اپنے نفس پر جبر کر کے مال خرچ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہمارے دل کی راہیں کھل جائیں گی اور یہ بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لذت محسوس کرے گا۔ تو وہ لوگ جو اپنے دل کو جمانے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ہے کمثل جنت بربوہ، جیسے ایک باغ جو ربوہ پر ہو۔ آپ نے کوہ مری دیکھا ہوگا، گلگت اور اس طرح کے وہ علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں اور وہ بہت بلندی پر قائم ہیں، وہاں ہر وقت ٹھنڈک ہوتی ہے اور اوس ہوتی ہے۔ وہاں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت پورے سال وہاں پر ہریالی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایسا باغ جو ایسے بلند مقام پر ہو، اصابہ وابل، اس باغ کو تیز زوردار بارش پہنچے، فآتت اکولہا ضعفین، تو وہ دگنے پھل لے کر آئے۔ وہاں اگر اچھی بارش ہو جائے تو پھل دگنے ہو جاتے ہیں، پھلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، پھر اگر زور کی بارش اسے نہ پہنچے تو اوس شبنم ہی کافی ہے، وہاں اتنی نمی ہوتی ہے کہ اس سے باغ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور باغ جو ہے وہ سرسب و شاداب ہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بخاری شریف کتاب الزکاة، باب قول اللہ تعالی فاما من اعطى واتقى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر روز جب لوگ صبح بیدار ہوتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فیقول احدہما، ایک کہتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما۔ یعنی فرشتہ دعا دیتا ہے کہ اے مالک جو تیری راہ میں مال خرچ کرے تو اسے اس کا اچھا بدل عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو شخص اپنا مال روک کے رکھے اس کے مال کو برباد کر دے۔ یعنی وہ فرشتہ اس طرح دعا کرتا ہے، اے مالک جو
تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو برباد کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اسلام میں کون سی چیز سب سے افضل ہے؟ قال تطعم الطعام، آپ نے فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، اور ہر شخص کو السلام علیکم کہو خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے ہماری پہچان ہو یا نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں جسے فرمایا گیا کہ اسلام میں سب سے افضل چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔